حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے ایک آیت بھی ہو تو اس کو آگے پہنچا دوں، اور جس نے جان بوجھ کر کسی حدیث کو میری جانب منسوب کر دیا جبکہ وہ میں نے نہیں کہا تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جو بھی آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حضور کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ چیز اچھی ہے تو اس کو حضور سے منسوب کر کے آگے کیوں بڑھایا جائے اگر وہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ مختلف بزرگوں کے اقوال کو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے۔ ظاہر ہے علم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیانت کے ساتھ بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہو، تو اس سے ہی دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایک شخص سے تو ہمیں دین حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا یہ دین ہے، اس کو ایسے ہی جس سے چاہو حاصل نہ کر لو، اس کے لیے بھی ہمیں معیار دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ سوشل میڈیا کو اتنا معتبر سمجھ بیٹھے کہ وہاں جو ملے، حالانکہ وہ بھی انسانوں نے ڈالا ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہاں جو بھی ڈال دیا، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، جبکہ زیادہ تر چیزیں وہاں درست نہیں بھی ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب کر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، باطن میں اسلام نہیں ہوگا، روحوں میں اسلام نہیں ہوگا، رویوں میں اسلام نہیں ہوگا، طرز زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، معاشرت میں اسلام نہیں ہوگا، ملکی قوانین میں اسلام نہیں ہوگا، عدالتوں میں اسلام نہیں ہوگا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اللہ اکبر، اور قرآن صرف رسم کے طور پہ، رسم الخط کے طور پہ باقی رہ جائے گا۔ بڑے خوبصورت لکھے ہوئے کلمات تو ہوں گے، لیکن کسی کے عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی، ممبر و محراب سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، تلقین غزالی نہیں رہی اور فلسفہ رومی نہیں رہا، اذان رہ گئی، انداز بلالی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اگر ہے تو وہ بھی علماء کے روپ میں ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اگر ڈھونڈنے نکلو تو فرمایا وہ بھی اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بھی علماء کے روپ میں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ پھر چھان پھٹک تو اس شعبے کی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خیر کہاں ہے، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم آگے بھی چلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں جو شریر شخص ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے قیامت کے دن سب سے شریر شخص وہ ہوگا جس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔